خيركم من تعلم القرآن وعلمه، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور دیا ہوا مال تم کیسے واپس لے سکتے ہو جب کہ تم ایک دوسرے سے مباشرت کر چکے ہو اور وہ تم سے شدید عہد و قرار لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں، مگر جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، یہ ایک کھلی بے حیائی اور ناپسندیدہ عمل ہے اور برا طریقہ ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إنه كان غفورا رحيما۔ تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بھانجیاں، تمہاری وہ مائیں جو تمہیں دودھ پلا چکی ہوں، اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں، اور جن بیویوں سے تم مقاربت کر چکے ہو ان کی وہ بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں رہی ہوں، لیکن اگر ان بیویوں سے صرف
عقد ہوا ہو، مقاربت نہ ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نیز تمہاری سلبی بیٹیوں کی بیویاں، تمہارے سلبی بیٹوں کی بیویاں اور 2 بہنوں کا باہم جمع کرنا، مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما۔ اور شوہردار عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں، یہ تم پر اللہ کا فرض ہے، اور ان کے علاوہ باقی عورتیں تم پر حلال ہیں۔ ان عورتوں کو تم مال خرچ کر کے اپنے عقد میں لا سکتے ہو، بشرطے یہ کہ نکاح کا مقصد عفت قائم رکھنا ہو، بے عفتی نہ ہو۔ پھر جن عورتوں سے تم نے متاع کیا ہے ان کا طے شدہ مہر بطور فرض ادا کرو، البتہ طے کرنے کے بعد آپس کی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی کرو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یقیناً اللہ بڑا جاننے والا حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم، بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محسنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم، وأن تصبروا خير لكم، والله غفور رحيم۔ اور اگر تم میں سے کوئی مالی رکاوٹ کی وجہ سے آزاد مسلم عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تمہاری مملوکہ مسلمان لونڈی سے نکاح کرے، اور اللہ
تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا حصہ ہو، لہٰذا ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو اور شائستہ طریقے سے ان کے مہر ادا کرو۔ وہ نکاح کے تحفظ میں رہنے والی ہوں، بد چلنی کا ارتکاب کرنے والی نہ ہوں اور در پردہ اشنا رکھنے والی نہ ہوں۔ پھر جب وہ کنیزیں نکاح میں آنے کے بعد بدکاری کا ارتکاب کریں تو ان کے لیے اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ اجازت اسے حاصل ہے جسے شادی نہ کرنے سے تکلیف اور مشقت کا خطرہ لاحق ہو، لیکن صبر کرنا تمہارے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ میرے کریم لجپال محبوب کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اقرأ القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کا سفارشی بن کر آئے گا۔ صدق اللہ العظیم۔